بچوں کی ذہانت کو کیسے بڑھایا جائے؟ آج اس عنوان پر آپ تمام احباب کے سامنے میری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو آج میں آپ تمام احباب کے سامنے ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آئیں۔ اگر ہم بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے تو ان کے اندر اعتماد والی صفت بڑھے گی، اور جس بچے کے اندر اعتماد والی صفت موجود ہو اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور اس کا سیکھنے کو جی کرتا ہے۔ اور کسی بھی شخص کا ذہن اس وقت تک تیز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر سیکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا اور کسی چیز کو سیکھتا نہیں۔ اور سیکھے گا کیسے؟ جب تک کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ محبت والا معاملہ نہیں کریں گے، توجہ والا معاملہ نہیں کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اور ہر وہ کام گھر کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جس کی وجہ سے بچوں کے اندر سیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ مثال کے طور پر بہت ساری کہانیاں، جو دینی کہانیاں ہوں، دنیاوی کہانیاں ہوں، وہ بچوں کو ہم سنانے والے بنیں۔ اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو سنائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات کو سنائیں، ان کے جنگی مارکوں کو ہم ان کے سامنے ذکر کریں، رکھیں، اور ان بچوں کو کتابوں کے پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں۔ اس لیے کہ کتاب کا جو مطالعہ ہوتا ہے یہ ہمارے دماغ کی بہترین غذا ہوتا ہے۔ اور آج کل ہمارے ہاں جو ایک موبائل فون کی نحوست چل رہی ہے جس کے اندر اکثر بچے جو ہے وہ مبتلا ہیں، میری آنے والی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو اپنے موبائل فون کی اسکرین سے محفوظ رکھیں۔ تو موبائل فون کی جو اسکرین ہے یا کسی بھی چیز کی جو اسکرین ہے وہ جس وقت انسان زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے دماغ پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ویک ہوتا ہے۔ لیکن کتاب کا جو مطالعہ ہے یہ ہمارے دماغ کی بہترین غذا ہے، لہذا بچوں کے اندر جس وقت ہم یہ عادت پیدا کریں گے تو ان کے اندر سیکھنے کی صلاحیتیں پیدا ہوں گی، اور وہ پھر آپ سے سوالات کریں گے، آپ سے اشکالات کریں گے، آپ کے سامنے شبہات پیش کریں گے، آپ کے سامنے اعتراضات پیش کریں گے۔ ایسی صورت میں جس وقت بچوں کے اندر سیکھنے کی صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہوں، وہ عمر کے اس دورانیے سے گزر رہے ہوں اور وہ آپ سے کثرت کے ساتھ سوالات کر رہے ہوں، آپ کے سامنے شبہات پیش کر رہے ہوں، تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنی معلومات اور اپنی نالج کے مطابق ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، یعنی ان کے سوالات کا جوابات دینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جو ہے ہم ایسے کھیل عام کرنے کی کوشش کریں کہ جو تعمیری کھیل کہلاتے ہیں، یعنی ایسے کھیل کہ جس کی وجہ سے بچوں کو صحت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہو اور اسی طریقے سے ان کو دماغی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو۔ چنانچہ ایسے بہت سارے کھیل مل جاتے ہیں، بہت ساری ایسی گیمز مل جاتی ہیں کہ جن کو بچہ جس وقت حل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سوچ و وچار سے کام لینا پڑتا ہے، اپنے دماغ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے کھیل جس وقت گھر کے اندر ہم عام کریں گے تو نہ صرف بچہ موبائل فون سے جان چھوڑے گا، بلکہ ایسے بچے کے اندر مزید سیکھنے کی بھی صلاحیتیں پیدا ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا دماغ مزید جو ہے وہ تیزی کی طرف ہوگا، دماغ تیز ہو رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے بچوں کے اندر ہم نماز کی اور قرآن کے پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، تو یقین جانیے حق تعالی شانہ کی طرف سے اس کے دماغ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ جس وقت انسان کھڑا ہوتا ہے تو ہمارے دماغ کو مکمل طور پر خون وافر مقدار میں اس طریقے سے نہیں پہنچ پاتا۔ جس وقت ہم سجدے میں ہوتے ہیں اس وقت ہمارے جسم کا آدھے سے زیادہ جو خون ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اس سے ہمارا دماغ تر ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جسمانی طور پر بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، خاص طور پر دماغ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت نماز کی عادت بچوں کو ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کے معانی کو جس وقت ہم سیکھتے ہیں تو معانی کے سیکھنے کی برکت سے حق تعالی شانہ ہمارے بچوں کو، ہمارے دماغوں کو تیز کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان چیزوں سے ہٹ کر متوازن غذائیں ہم اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر بادام ہے، اخروٹ ہے، انڈا ہے، شہد ہے، دودھ ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں، یہ بچے کی ذہنی نشو و نما کرتے ہیں۔
جہاں جسمانی طور پر فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں ذہنی طور پر بھی ان چیزوں سے اور ان غذاؤں سے فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ متوازن جو غذائیں ہیں ان غذاؤں کو بھی دینے کی ہم کوشش کریں اور گھر کے اندر ہم معمول بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم کام جو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد نہ سویا کرو، اس لیے کہ جو عصر کی نماز کے بعد سوتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ تو یوں ہیں کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ کہنا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تمہارا دماغ کمزور ہو جائے گا، اس لیے میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں کہ جو عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے اس کا دماغ یعنی وہ ذہنی اعتبار سے ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھ کر ہم اپنے بچوں کے اندر اور اپنے اندر اس عادت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم دوپہر کا آرام کرنا چاہتے ہیں جس کو کیلولا کہا جاتا ہے تو وہ عصر کی نماز سے پہلے ظہر اور عصر کے درمیان میں اٹھیں اور عصر کی نماز پڑھیں، اور عصر کی نماز کے بعد کسی کو بھی گھر کے اندر سونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ ہم گھر کا معمول بنا لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو بات ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کریں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ میرے بچے کو دین میں بھی سمجھ عطا فرما اور اسے علم و حکمت عطا فرما دے۔ تو اس دعا کا بھی ہم کثرت کے ساتھ اہتمام کریں گے، تبارک و تعالی ہمارے بچوں کے اندر ذہنی طور پر بڑی برکتیں پیدا فرما دیں گے۔